بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ مثلاً یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ مختلف سماجی بڑے اداروں کے ممبر ہیں، مثلاً لائنز کلب کے ممبر ہیں، روٹری کے ممبر ہیں، وہ سماجی رہنما ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ ممبر ملتان چیمبر آف کامرس ہیں، وہ پوری جو ان کی تعلیمی کیریئر ہے اس میں اسکالرشپ ہولڈر ہیں اور فنانشل ایکسپرٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ یہ شخصیت، یہ ساری کامیابیاں ایک شب میں حاصل نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ محنت، ایک کاوش اور جہد مسلسل کا ایک یقین ہوتا ہے جو اپنے منزل کی جانب انسان کو لے کے بڑھتا ہے۔ یہ کامیابیاں انہوں نے حاصل کی، کیسے کی، اور ان کامیابیوں سے ملک کو، ملت کو، معاشرے کو، وسیب کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ہم کریں گے آج کے ہمارے مہمان ملک رب نواز صاحب سے۔ سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ملک صاحب، خوش آمدید۔ آپ ہمارے پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری میں آج ہمارے گیسٹ ہیں، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی شخصیات جو ہوتی ہیں ہمارے لیے مثال ہوتے ہیں۔ یہ صرف شخصیت نہیں، ایک عہد کا نام ہوتا ہے، صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہوتا۔ اتنی محنت، اتنی کاوش کیسے آپ نے حاصل کر لی ماشاءاللہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو عامر بھائی انویٹیشن کا۔ میرا جیسے آپ نے فرمایا، میرا تعلق ہے شجاع آباد سے، اور خاصا ریموٹ ایریا، اور جس وقت میں سی کام ڈی کام اور پھر بی کام کرنے کے لیے 71 سے لے کے 73 تک یہاں ملتان میں، پھر لاہور میں چلا گیا، تو اس وقت جو ہے کوئی اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں اپرچونیٹیز نہیں تھیں پڑھنے کی بھی اور آگے بڑھنے کی بھی، کیونکہ بی کام صرف لاہور میں ہوتا تھا اور ایم کام بھی وہیں ہوتا تھا۔ تو 75 میں بی کام کرنے کے بعد پھر میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جوائن کی، اس میں 5 سال لگائے ڈیورنگ مائی آرٹیکل شپ، خاصے آڈٹس کیے مختلف کمپنیز کے۔ تو یہ اس دوران میں مطلب بڑی بڑی کمپنیز جسٹ لائک پی ٹی سی ایل، اسٹیٹ لائف، سوئی ناردرن، اور کافی ساری ٹیکسٹائل ملز، ان کی آڈٹ کی ہیں، اور اتفاق فاؤنڈری جو ہے اس کا بھی آڈٹ کیا۔ واہ، اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ کا تو ماشاءاللہ ایک بڑا وسیع یعنی اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے، یعنی میں نے صحیح کہا تھا کہ آپ فنانشل ایکسپرٹ ہیں۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ جو ہم نے آغاز کیا کہ آپ مختلف بڑے سماجی اداروں کے بھی آپ ممبر ہیں، ہم تھوڑی سی بات اس پر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سماجی خدمات ہیں، ان کو جو کچھ اس وقت سماجی خدمات کے مد میں سر انجام دیا جا رہا ہے، کیا یہ سماج میں پائے جانے والے دکھوں کے مداوع کے لیے کافی ہے یا ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے روٹری انٹرنیشنل 1991 میں اور 1991 میں ہی لائنز جوائن کیا تھا، تو انٹینشن یہی تھی کہ ہم کتنی خدمت خلق کر سکتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ویل آف ناؤ، اور اس وقت بھی اللہ کی مہربانی سے ٹھیک تھا، تو کوشش کی کہ جو جن نیڈیز لوگ ہیں ان کی ہیلپ کی جائے ون وے آر دی ادر۔ تو سنس دین میں مختلف جو ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ پریزیڈنٹ روٹری انٹرنیشنل کا، یا ملتان میں جو کلبز ہیں، لائنز میں بھی اس میں اسسٹنٹ گورنر، ڈپٹی گورنرز، جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ میں پوری کی ہیں۔ اور خاص طور پہ روٹری انٹرنیشنل کا ایک پروجیکٹ ہے پولیو، ایریڈیکیشن آف پولیو، 1986 سے لے کے اب تک انفارچونیٹلی پاکستان اور افغانستان کے علاوہ پوری دنیا سے یہ مرض ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ اور ایک ٹائم تھا 86 میں جب سال میں 3 سے 4 لاکھ بچے ڈسیبل ہو جایا کرتے تھے اس پولیو کی وجہ سے۔ جی، اس پولیو کی وجہ سے۔ اب حالات ٹوٹلی مختلف ہیں۔ سٹل جو ہے افغانستان اور پاکستان کے علاوہ یعنی پوری دنیا میں آج بھی کنٹریبیوشن بہت ساری کی جاتی ہے جسٹ ٹو ایریڈیکیٹ پولیو۔ آئی ایم ون آف دی ممبرز پولیو پلس پاکستان ٹیم، اور میں نے بھی کنٹریبیوشن کی ہے ٹورڈز یہ پولیو، تو $1000 میں نے اس وقت دیے تھے۔
ماشاءاللہ. یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ ہے 2000 میں پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت میں نے یہ دیے تھے. اچھا زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کے کار خیر کو قبول کرے اور ظاہر ہے آپ کی ایک صاف اور اچھی نیت کے ساتھ آپ نے سب کچھ اس کیا. کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 2000 میں جب یہ 2010 میں یہ جو سیلاب آئے تھے اور ابھی جو سیلاب آئے ہوئے تو میرا چونکہ کلبز 10-12 کلبز ہیں ملتان میں روٹری کے. میرا روٹری کلب ملتان میٹروپولیٹن سے تعلق ہے. تو ہم نے 2010 میں آلموسٹ 4.7 ملین کا کنٹریبیوشن کیا تھا مختلف اس میں پروجیکٹس پہ. اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے تو ہماری میڈیکل ٹیمز اور کنسٹرکشن کے لیے پھر ہیلپ کے لیے جس میں کلوتھس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہیں تو آلموسٹ کوئی 5 ملین روپیز کے قریب ہم نے ویلیوشن جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہمارے کلب. ویری گڈ. اچھا میرے اس میں شامل تو نہیں تھا یہ سوال لیکن ضمناً کچھ باتیں آ جاتی ہیں کہ سیلاب زدگان کی بات ہوئی ہے. اس وقت سردی بڑھ چکی ہے اور ہمارے شہروں میں بھی سردی کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. لوگ بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو بیچارے دریاؤں کے کناروں پر ڈینگی کے رحم و کرم پر پڑے ہیں, چھت بھی نہیں ہے, کوئی چادر بھی نہیں ہے, کوئی اس کے لیے کوئی باقاعدہ لائحہ عمل میری نظر میں حکومت کی طرف سے بھی نہیں. تو کیا یہ رفاہی ادارے اس کے اوپر کوئی اپنا کام کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ گورنمنٹ کا تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, نیشنل لیول پہ بھی ہے, پروونس لیول پہ بھی ہے, ڈویژن لیول پہ بھی ہے. جی. تو ہماری ان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت رابطہ ہوتا ہے. لیکن ہماری اپنی تنظیم اور ہمارا اپنا جو کلب ہے وہ سارے یعنی لاہور میں, ملتان میں جتنے بھی کلبز ہیں وہ سارے ان ایسوسیشن, وہ کچھ علاقے انہوں نے خود ڈیمارک کیے ہیں. اس ڈیمارکیشن میں جا کے وہ سیلاب زدگان کی ہر لحاظ سے مدد کر رہے ہیں. ایون سیٹلمنٹ بھی, گھر بھی بنا کے اور ان کو مزید آگے چلنے کے لیے فنانشل معاملات ان کے ساتھ کیے. اچھا ملک صاحب, آپ کا چونکہ فنانشل ایکسپرٹ ہیں اور آپ ممبر چیمبر آف کامرس بھی ہیں اور آپ نے چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی, ظاہر ہے آپ کا بہت ایک وسیع تجربہ ہے اس معاملے میں. ہمیں ہر آنے والی حکومت, پچھلی حکومت کا رونا روتی ہے کہ جی انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا, معیشت صفر پہ پہنچا دی, ہمیں قرضہ لینا ہے, IMF کے دروازے پہ جانا ہے, ہمیں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک جو عام انسان ہے, جو لے مین ہے, ایک عام انسان, اس کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی. وہ صرف اپنے فلاح کے لیے دیکھتا ہے کہ میرے لیے حکومت نے کیا کیا ہے. میں جو گورنمنٹ کو ٹیکس بھرتا ہوں کسی بھی مد میں, ایون بجلی کے بل میں وہ ٹیلی ویژن کی فیس پے کر رہا ہے, بھلے گھر میں ٹیلی ویژن ہے یا نہیں ہے, اس کو 32, 50, 60 روپے لگ کرا رہے ہیں. گورنمنٹ کے یہاں اربوں روپے جمع ہو جاتے ہیں اسی 32, 50. آپ کچھ فرمائیں گے کہ ملک کی معیشت پر کوئی ایسا تبصرہ فرمائیں کہ ہمارے دیکھنے والے سمجھ پائیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارا فیوچر کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ نے صحیح فرمایا. ہر آدمی جو صبح اٹھتا ہے, صبح سے لے کر اور رات کے سونے تک ٹیکسز پے کر رہا ہے کسی بھی مد میں. سیل ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے یا کوئی اور ٹیکسز ہے, سارے وہ پے کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انفلیشن اتنی زیادہ ہے جو کامن مین کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرضے کتنے ہیں, کس نے اتارنے ہیں, کیسے اتارنے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اس وقت جو ہے انفلیشن کتنی ہے اور مہنگائی کتنی ہے اور کتنی مہنگائی آگے ہونی ہے, خدا نہ خواستہ کہ کیا حالات ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو اکنامیکل حالات ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, جب سے پاکستان نے قرضے لینے شروع کیے ہیں اور ان پروڈکٹیو خاص طور پہ وہ والے قرضے جو ہے اس کی وجہ سے ہر آنے والا سال ہمارا جو اکانومی کا ہوتا ہے اس میں 3-4 چیزیں بیسک ہیں کہ آپ کا بجٹ سرپلس ہے یا ڈیفیسٹ ہے, آپ کا ٹریڈ سرپلس ہے یا ڈیفیسٹ ہے. ٹریڈ مینز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. اور پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے یا سرپلس ہے. اس میں یہ ایکسپورٹ, ریمیٹنسز, لونز, سارا کچھ ملا کے آمد کتنی ہے, مین ریسیٹس کتنی ہے اور اس کی پیمنٹس کتنی ہونی ہے. تو اب پچھلے کوئی 10-12 سال سے کوئی بھی سال ایسا نہیں گیا جس میں ہمارا سرپلس آیا. اگر آیا بھی ہے تو مائنر سا فرق پڑا ہے.
موسٹلی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. وہ تو پھر لیول ہو گیا جی اگر آیا بھی. ڈیفینیٹلی. اب یہ دیکھیں کہ ہم اتنا اکانومیکل حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے کوئی 9,500 ارب روپیہ ہم ایکسپینس کریں گے, 7,500 ارب جو بجٹڈ ہے وہ ایف بی آر اور دوسرے ادارے کلیکٹ کریں گے. وہ بھی اگر سارے ہو گئے سارے ہو گئے. یس. اب 2,000 روپیہ اس وقت آفیشلی جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ ہے. صحیح. اور وہ کیسے پورا ہوگا وہ 2,000 ارب؟ وہ لونز کے. پھر ہم مقروض ہوں گے. مقروض ہوں گے. مثلا پھر ہم اپنے ان کو سکویز کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اس کا بھی حل ہوتا ہے یہی کہ جیسے اب اس وقت ہمارے جو انٹرسٹ پیمنٹس ہے یا ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 4,000 ارب ہے. یعنی 7,500 ارب آپ کی ٹوٹل آمدنی ہے, اس میں سے 4,000 اب آپ دے دیں گے ان کو, اور لگ بھگ 3,000 ارب جو ہے وہ دینا ہے آپ نے صوبوں کو. تو آپ کے پاس سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کوئی انکم ہے ہی نہیں ہے. دے آر آل ڈیپینڈنگ آن لونز, چاہے وہ لوکل لونز ہیں یا باہر کے ہیں. اور لوکل لونز جو ہے وہ اس لیے مہنگے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو اسٹیٹ بینک ڈکلیئر کرتا ہے وہ 16% کا. اب جو بینکس ہیں جنرل بینکس تو وہ 16% تو اسٹیٹ بینک ہے, اور 4-5 ڈپینڈنگ آن کلائنٹس 4-5% اوپر, تو 21% یا 22% جب آدمی یا کوئی بھی ادارہ کمائے گا تو وہ تو بینک کو چلا جائے گا. صحیح. تو اس کے پاس تو کچھ ہی نہیں مل رہا ہے, وہ تو خالی اس نے کما کے بینک کو دے دیے. جی. ایسے ہی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ 4,000 ارب روپیہ وہ صرف اسی مد میں خرچ کرتی ہے فار دی سیک آف لون اپنا ڈیٹ سروسنگ. اب میرا خیال ہے کہ اگر لون جو ہے وہ گریجولی انفلیشن کم ہو, روپیہ اپریشیٹ کرے, کیونکہ اب دیکھیں نا 230 روپے کا $1 ہے جو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے صرف 152 روپے وجہ ہے. اب 152 والی چیز 230 روپے میں ملے گی, تو اس میں چاہے وہ آپ کے پروڈکٹس ہیں چاہے آپ کی ڈیلی کنزیومیبل چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انفلیشنری ٹرینڈ میں ہیں. اب وہ انفلیشن کم ہوگی تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ 4,000 کی بجائے مے بی 3,000 ارب جو ہے وہ ہمیں پے کرنا پڑے ان دی شیپ آف انٹرسٹ. تو اس صورت میں جب یہ بچت ہوگی پھر جا کے کہیں بیلنسنگ شروع ہوگی. یہ ایک اکنامک اصول ہے کہ یا تو آپ انکم بڑھائیں یا ایکسپینس کٹ کریں. اب اس وقت کے حالات میں نہ تو ہم انکم بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی اتنے ٹیکسز ہیں, نہ تو کوئی انڈسٹری پے کر رہی ہے, نہ ٹریڈرز دے سکتے ہیں, نہ انڈیویجول دے سکتے ہیں. تو اب اتنا زیادہ آلریڈی ٹیکسز بہت سارے ہیں یعنی ورلڈ میں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جی ڈی پی میں اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے, اتنی نہیں ہے. یہ اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں چاہیے. جتنی چاہیے اتنی نہیں ہے. ملک صاحب, پروگرام کے آخر میں آپ سے 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو کیا ہم ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور دوسرا آپ کا ایک پیغام جو ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچے. اس وقت تو ہم ترقی پذیر یا ترقی یافتہ, اب ترقی پذیر بھی شاید نہیں رہے, کیونکہ جو ہمارے ڈیٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم انہی کو ری پے نہیں کر پا رہے, ان لونز کے لیے فردر اور لونز لے رہے ہیں. تو اب ترقی پذیر تو تب ہے کہ ہم آمدنی بچائیں, مطلب ہماری رسیٹس زیادہ ہوں, ایکسپینس تھوڑا ہو تاکہ فردر گروتھ ہو سکے. تو ہماری گروتھ تو رک گئی ہوئی ہے, اور اس وقت یہ حالت ہے کہ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان دونوں اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری امپورٹس کم ہوں اور ریمیٹنسز بڑھیں, اور لونز کے لیے وہ کبھی فرینڈلی کنٹریز کی ریکویسٹ کرتے ہیں, کبھی لون گیونگ ایجنسیز پہ جاتے ہیں, کبھی کنسورٹیمز کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ دیں تاکہ ہم اپنا سروائیو. اس وقت تو سروائیول کی جنگ ہے. اس وقت جو ہے وہ کلاسیفیکیشن یا ڈیولپمنٹ یا اس نہیں ہو سکتی. اس وقت سروائیول کی بات, اس وقت سروائیول کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے. اور ہمارا آپ کا میسج کیا ہے؟ انفارچونیٹلی جو پبلک ایٹ لارج ہے اس میں فیک نیوز بڑی آتی ہیں کہ جی خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, بینک کرپٹ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ ایسا نہیں ہے.
جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، پرائم منسٹر بھی یہی کہتے ہیں، جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ وی ول سروائیو انشاءاللہ، کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا۔ پرابلم ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آنے والے ٹائم میں وی کین سروائیو اور ہمارا بہتر حالات ہو سکتے ہیں۔ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ مثلاً ہمیں تھوڑا سا حوصلے اور صبر سے کام لینا ہے، اور بطور ہر پاکستانی ہر فرد کو اپنا کردار، باشمول حکومت کو بھی اپنے اخراجات کم کر کے، خاص طور پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو جانتے ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ اچھی اوپینینز دیں، ان کو اپنے ساتھ گورنمنٹ بھی لینا، گورنمنٹ بھی اپنے پینل پہ لے، اور صرف ایک وزیر خزانہ تو نہیں نا سب کچھ کر سکتا، تو ان کو بھی ساتھ۔ ملک صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ملک رب نواز صاحب ایک فنانشل ایکسپرٹ کے طور پر اس وقت اپنی خدمات اور سروسز سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، بالخصوص حکومت کے اس سیکٹر کو جو فنانس سے براہ راست منسلک ہوتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔